رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے پکارنے کے لیے۔ ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا۔ آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے۔ عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے، نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا۔ یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز پیچھے پڑے، اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے، اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا؟ میرے عزیزوں، اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا۔ وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ۔ اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو، مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا۔ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں۔ حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان۔ ہاں، دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے۔ اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا۔ دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے۔ بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا، اسی لیے ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا، ذکر خدا ہے ہی نہیں۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی۔ فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے، حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اس کو میں سمجھاؤں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ، ہبلی میں نہیں پوری دنیا میں۔ ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے۔ پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے
اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے، وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے. نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے. صرف قرآن. قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے. ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے. ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں. آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا
کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا ہے. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ گیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا. یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے. لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے. اچھی جگہ نہیں بیٹھے. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا. تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے، کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے. یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے.
مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی طرف نہیں پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں. ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے. اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی، حق بات نہیں سنائی دے گی، حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی. ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے، دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں، جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا ہم کیا پلٹیں اس. اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں. ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں، اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہماری تقریروں سے، نہ نماز. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں، 2 آیتیں کافروں کے لیے، 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت ہے میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے. کیا کیا کر جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے. ہاں، اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں. جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی، کیا ہم پہلے بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے، یہ بہت ڈینجر راستہ ہے. ہاں، ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے. ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتے، پہلے ہی بولتے تھے. ہم کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسی کہنے لگے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے. ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا. ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی. یہ منافقین کی جماعت، ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا یہ چوہے ہیں، چوہے اپنی جماعت میں، یہ چھپے ہوئے چوہے، یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا، کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا. کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند، لائٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے، گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے، تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے، مدینے سے
کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے، تار کاٹ دو۔ مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے۔ اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین، جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں، ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا، ہاں یہ کوئی علامت نہیں ہے ایمان والوں کی۔ منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے۔ گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوا نہیں میاں، دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے، دوا زہریلی ہوتی ہے، آپ کو بھی اثر کر جائے گی۔ سمپل سی بات ہے، بلی پال لو۔ کیا کرتے ہیں؟ بلی پالتے ہیں، اور بلی کیا ہے؟ سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا؟ نہیں پکڑے گی، میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے۔ بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں، ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو۔ ہاں محلے میں، ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے، وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا، یہ چوہے بھاگتے رہے گا۔ ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ عزیزان گرامی، منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی۔ اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا، وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ارے اس پر تو بینڈ ہے۔ بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے، مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا۔ ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا، وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے، ان کے زمانے میں، اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، جاؤ ایک گائے ذبح کرو۔ اور وہ گائے بھی کیسی، جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو، نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو، وہ اپنے آپ سے پلی ہو، اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو، بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان۔ دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔
وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے۔ زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تو تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے، نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے۔ اب مائے حمیم دیا جائے گا۔ مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی۔ یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے۔ اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو، تمہارے رب سے کہو، اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا۔ حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے رب العالمین، دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے، تو ان کا فیصلہ فرما دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں، اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے۔ جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔
اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کیا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا، مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے، پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا، اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو، اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی، تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا، اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا، اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، موت کو سب پہچانیں گے۔ تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو، موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے، اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی، موت ہے ہی نہیں، تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا۔ تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی، پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں، ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم، جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا، مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے، کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا، پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا۔ دوزخ، جہنم، جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر۔ صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے۔ دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا،
اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا، اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا، اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ ہی نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں، آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے، اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے، لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔
لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھلا دیا آج تو اس نے کس کام میں. ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کی فراق میں ہو. دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزو، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے. یہ قرآن میں ہے. دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں. اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے. سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو. میرے عزیزو، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے. شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے. الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی. میرے عزیزو بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا. آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے. ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے. جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پر جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا. یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا.
اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا۔ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل، گھڑی، پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ۔ دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر۔ ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں۔ لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے۔ کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے۔ وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے۔ آج ہمارے غم کے آنسو کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور کیوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں پتا۔ اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے، شوال آتے ہی یہ ساعتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی، اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس، آخری جمعہ، یہ ایک ہفتہ رہ گیا، اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے۔ پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مصافحہ کیا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، میں جانتا ہوں، میں جنازہ اٹھایا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے، جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے، لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی، وہ جا چکے۔ لیکن میں کہتا ہوں جانا تو مجھے بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے۔ ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے؟ میرے عزیزو، آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا۔ ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں، وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس تمنا اور اس فراق میں رہو۔ بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں۔ بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔